بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی نئی منزل کی طرف جانا اور اس عرصے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعاون کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ستو اور پانی کا زاد لے کر مکہ مکرمہ سے کم و بیش 3 اور 4 کلومیٹر کے فاصلے پر حرا نامی پہاڑ کے غار میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کئی روز تک قیام پذیر رہتے۔ چھوٹا سا غار جس کا طول اور عرض کوئی زیادہ نہ تھا۔ بعض اوقات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی اور قریبی کسی جگہ بیٹھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے، کائنات کا مشاہدہ اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور جب ذات ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے جاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ضروری کام سر انجام دیتے، مزید اشیاء ہمراہ لیتے اور پھر غار کا رخ فرما لیتے۔ اس دوران بچیوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لے رکھی تھی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو نہایت احسن انداز میں سر انجام دیا۔ اس زمانے میں بچیوں کی شادی جلد کر دی جاتی تھی۔ بچی ذرا بڑی ہوتی تو اس کی نسبت یا نکاح ہو جاتا، اور جیسے ہی بالغ ہوتی اس کی رخصتی کر دی جاتی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن جن کا نام سیدہ ہالہ رضی اللہ عنہا تھا، جن کے ایک بیٹے سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ بہنوں کا آپس میں پیار ایک فطری چیز ہے، اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط، پختہ اور گہرا کریں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ ذرا بڑی ہوئیں تو ایک دن سیدہ ہالہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہیں اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے مانگ لیا۔ ابو العاص بن ربی قریشی اور مکہ کے مشہور تاجروں میں سے تھے۔ یہ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ انشاءاللہ تفصیلی حالات ہم بعد میں جانیں گے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ نبوت کے بعد ان کی رخصتی عمل میں آئی اور یہ اپنے خاوند ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ ہر چند کے سردار ابو العاص بن ربی نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، مگر دونوں میاں بیوی میں مثالی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں تو ان سے کئی سال جدائی رہی، مگر اس شریف النفس انسان نے دوسری شادی نہیں کی۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے لیے سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا رشتہ مانگ لیا۔ چنانچہ ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ان سے کر دیا گیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور یہ دونوں ابھی تک والدین کے گھر ہی تھیں۔ جہاں تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے تو نبوت کے وقت ان کی عمر بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور چھوٹی ہی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے۔ ان حالات اور واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی بھرپور زندگی گزار رہی تھیں۔ گھر کا ماحول بہت عمدہ اور مثالی تھا۔ اولاد کی تربیت نہایت اعلیٰ معیار پر انجام پا رہی تھی۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت کی بھی کبھی پرواہ نہ کی۔ یہ دولت پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھی۔ ادھر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ 3 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا تشریف لے جانا، وہاں یکسو ہو کر عبادت کرنا اور آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرنا اسی وقت ممکن تھا جب گھر کے معاملات بڑے عمدہ طریقے سے چل رہے ہوں اور گھریلو معاملات میں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، یہی پیغمبروں کی نبوت کی عمر ہے، تو آثار نبوت جگمگانا شروع ہو گئے۔ یہ آثار سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے سچا ہو جاتا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اسی طرح پورا ہو جاتا۔ اس حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت عزیز رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزیر رہتے تھے۔ گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدت قیام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ جاتے، پھر اگلے ایام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام حق آ پہنچا۔ یہ بھی روایت ہے کہ 2 فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، انہیں ایک آدمی کے وزن سے تولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھاری رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے 1000 افراد کے مقابلے میں وزن کیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے وزنی ہو گئے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم انہیں ساری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی یہی وزنی رہیں گے۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، ان کا پیٹ چیر دو۔ دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چیرا، آپ کا دل نکال کر اس میں سے شیطان کا حصہ نکال پھینکا جو خون کے ایک لوتھڑے کی شکل کا تھا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ اچھی طرح دھو ڈالو جیسے برتن دھویا جاتا ہے۔ اس نے خوب دھویا، پھر سکینت منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دی۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اب اسے سی دو۔ اس نے سی دیا۔ پھر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگا دی۔ بعد ازاں وہ دونوں چلے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے عمل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہوئے، پھر واپس آئے اور انہیں بتایا کہ میرا سینہ چیرا گیا، اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا، پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، واللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے روشنی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں مجھے جنون تو نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابن عبداللہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سلوک کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہیں پوری تفصیل بتائی تو کہنے لگے، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ اسی فرشتے کی طرح ہے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ اگر میری زندگی میں انہیں نبی بنا دیا گیا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا، بھرپور مدد کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ غار حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ پیر کی رات 10 اگست 610 عیسوی اور رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کی مبارک گھڑیاں تھیں جب حق تعالیٰ نے کائنات کے باسیوں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کا واقعہ غیر معمولی تھا۔ جب جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ وحی کا آنا، فرشتے کا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دبانا اور اس سے تکلیف ہونا، یہ واقعہ کوئی معمولی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ زمیلونی کے معنی لحاف اڑانا بھی کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبکبی طاری تھی، چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف یا چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دانائی اور سمجھداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں تسلی دی، کہنے لگی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ جو شخص اس قسم کے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا، بلکہ ایسی شخصیات کو عزت اور شرف عطا کرتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مزید تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے گھر کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیا اور وہاں جا کر ورقہ سے کہا بھائی اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ جو اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، نابینا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ورقہ پکار اٹھے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی اور اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کے اعلان کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں اور وہ اپنے آپ کو آنے والی آزمائشوں اور قربانیوں کے لیے تیار کر رہی تھیں جو رائے حق کے مسافروں اور توحید کے علمبرداروں کو پیش آیا کرتی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے واقف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سب سے پہلے انہی کو علم ہوا۔ انہی کے کانوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سنا۔ انہی نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور رسالت کی تصدیق کی۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی چاروں بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔